you want to learn about Islam and Muslims, stay tuned to Salam Radio 106.2 FM. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کے اپنے پروگرام نور القرآن میں آپ کو ڈاکٹر طارق محمود آوان اور میری بیٹی عائشہ صدیقہ سلام محبت پیش کرتے ہیں. حافظ صاحب جو میرا پہلے ساتھ دیتے تھے، حافظ محمد طاہر صاحب، وہ میرے بیٹے تھے، تو وہ اب چلے گئے یونیورسٹی. تو اب میری بیٹی عائشہ صدیقہ جو ہے انشاءاللہ میرے پروگرام میں میرا ساتھ دیتی ہیں. ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ عائشہ. اور ماشاء اللہ یہ ایئر 12 میں پڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو جو ہے وہ دین سے وابستہ رکھے اور نیک کرے، اور سب کے مقدر جو ہے وہ نصیب اور مقدر سب کے اچھے کرے، اور دین کے ساتھ ہم سب کو وابستہ رکھے. یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اگر بچے اور خاندان والے دینی حوالے سے اگر ساتھ دیں، تو یقیناً اس سے بہت زیادہ ایک اطمینان ہوتا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لگائیں، انہیں سکھائیں، انہیں پڑھائیں، ان کی تربیت کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں. اصل تو بات یہی ہے نا کہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، ہماری بس کوشش ہی ہوتی ہے. تو ہماری پرائیورٹی لسٹ میں دین جو ہے، دین کو سکھانا اور سیکھنا اپنے بچوں کو بالخصوص جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خود سیکھیں گے دین اور سکھائیں گے دین. اس کے لیے ضروری ہے کہ دین مختصر سا ہے جی. جو لوگ سوچتے ہیں وہ دین نہیں ہے. دین اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ قرآن و سنت کی صورت میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے. عقائد ہیں اور اعمال ہیں، اور وہ محفوظ ہیں. وہ دین جو ہے وہ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور آگے سکھانا بھی چاہیے. اس قابل ہم ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، وہ آگے اپنے بچوں کو سکھائیں. قرآن حکیم سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اور توفیق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. آج سورہ کہف آیت نمبر جو ہے وہ 83 ہے، اس سے ہم پڑھیں گے. 83 ہے آیت نمبر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. And Muhammad, they ask you about Zil-Qarnayn. Please declare, we, Allah, read out to you full details about him. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی، اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. Surely, we, Allah, established his control in the earth and bestowed him all means to achieve everything. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. Then he followed away. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے، یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. Till he reached the place of sun setting. He found it setting in a black muddy spring, and he found a nation there. We, Allah, said, O Zil-Qarnayn, either you punish them or treat them with kindness. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ اسے سخت تر عذاب کرے گا. He said, As for him who commits cruelty, we, Zil-Qarnayn, shall punish him soon. Then he will be returned towards his Rabb, sustainer. He will punish him with a dreadful punishment.
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔ And who believes and does righteous deeds, he will have a handsome reward, and we, Allah, shall be soft to him in our command. ثم اتبع سببا، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، Again, he followed another way. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ Until he reached the place of sun rising, he found it rising on a nation for whom we, Allah, had not put any covering against the sun rays. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ So it was, and whatever he had, our, Allah's knowledge encircles it. ثم اتبع سببا، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، Again, he followed another way. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ Until when he reached between two mountains, where he found on this side of them such a nation who did not understand any word. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنان، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ They said, O Zulkarnain, surely Yajuj and Majuj, Gog and Magog, cause disorder on the earth. Should we fix some tax for you on the condition that you may set up a wall between us and them? قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ He replied, The power my Rabb, sustainer, has given me is perfect, but help me with strength that I may make a strong wall between you and them. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، پھر فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ Bring to me the pieces of iron, till he levelled the gap of wall up to the sides of the two mounts. He said, Blow, and he made it red as fire. Then he said, Bring me molten copper that I may pour on it. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، یعنی اب اس سیسا پلائی ہوئی جو دیوار ہے، اس میں نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، یعنی یاجوج ماجوج کی، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے کیونکہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی۔ Then they, Gog and Magog, could neither climb over it, nor could they make a hole in it. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔
کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ He said, "This is a blessing from my Rabb's sustainer, but when the promise of my Rabb's sustainer will come, he will break it into powder, and certainly the promise of my Rabb's sustainer is true." وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ And on that day, we, Allah, shall leave them that one group of them will strike the other, and the trumpet shall be blown. Then we, Allah, shall gather them all together. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ And we, Allah, shall present hell that day for disbelievers face to face. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ These disbelievers, upon whose eyes were coverings from my remembrance, they had been unable to even hear the truth. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ Do the disbelievers think that they will make my devotees as their protectors instead of me? Surely we have already prepared hell for the entertainment of such disbelievers. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ Muhammad, please declare, shall we, Allah, tell you who will be the greatest losers in respect of their deeds? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ It will be those whose efforts are lost in the life of this world, and they think that they are doing good work. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ These are the people who disbelieved in the revelations of their Rabb, Sustainer, and meeting Him. Therefore, all their deeds are vain, and I shall not give any weight to them on the day of resurrection. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ Their award is the hell, because they disbelieved and took my revelations and my Rasul's messengers in joke. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ Surely, those who believe and do righteous deeds, they shall have gardens of paradise for their hospitality. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ They shall remain there forever, not willing to change the place therefrom. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔
کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئے، یعنی ایک اور سمندر بھی آ جائے تو بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ Please declare, if the oceans be the ink for writing the words of praise of my Rabb, Sustainer, then necessarily the oceans would be sooner exhausted, and the words of my Rabb, Sustainer, would not come to an end, though we, Allah, may provide the like ocean of it as added help. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ Please declare, I, Muhammad, peace be upon him, am a person like you. I receive revelation that your Allah is the only one worth worship. Whoso expects to meet his Rabb, Sustainer, he should do righteous deeds and should not mushrik to associate anyone in the worship of his Rabb, Sustainer. اب سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامعین کرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ This is an account of that mercy of your Rabb, Sustainer, which he bestowed to his devotee Zachariah. اذ نادى ربه نداء خفيا، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی۔ When he called his Rabb, Sustainer, secretly. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ He prayed, O my Rabb, Sustainer, my bones have weakened and the glitter of oldness appears from my head. O my Rabb, Sustainer, I have never remained unblessed after calling you in submission. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ And surely I fear my kinsmen after me. What will they do as my wife is barren? So give me from yourself a successor. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ Who may be my heir and the heir of the children of Yaqub, Jacob, and O my Rabb, Sustainer, make him graceful in your sight. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ O Zachariah, we, Allah, give you good news of a son whose name is Yahya, John. No one has been given such a name before him. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ He said, O my Rabb, Sustainer, how shall I have a son when my wife is barren and I have reached the extreme of my old age? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں نے تجھے پیدا کیا۔ He said, "So it will be. Your Rabb Sustainer says, that is easy to me, and indeed I also made you before at a time when you were nothing." قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے نہیں بول نہیں سکے گا۔ He said, "O my Rabb Sustainer, give me any sign." He said, "Your sign is that you will not speak to any human being for 3 days and nights, remaining normal." فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ So he came out to his nation from the chamber, mosque, and signaled to them to continue glorifying Allah at morning and in the evening. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی۔ O Yahya, John, hold fast the book, and we, Allah, bestowed him wisdom in his childhood. وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا۔ And kind-heartedness from me, and purity, and he was utmost pious. وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ And was well behaved towards his parents, and was not arrogant, disobedient. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ And peace be upon him on the day when he was born, and the day when he died, and the day when he will again raised alive. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کریں جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آ گئیں۔ And do mention Maryam, Mary, in the book, when she went apart from her family towards a house in the east. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ And she put a veil apart from them. Then we, Allah, sent our spirit angel to her, who appeared to her like a normal, healthy man. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ She said, "I beg refuge of the most affectionate Allah from you if you are pious." قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ He said, "I am only a messenger, angel, of your Rabb Sustainer, to bestow you a most purified son." قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ She said, "How shall I have a son, as neither a man has touched me, nor am I unchaste?" قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بنا دیں گے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہو گئی ہے۔
He said, "So it shall be. Your Rabb sustainer has said, this is easy for me, and we, Allah, made him a symbol for the mankind and a mercy from us, and this is our decree." فحملته فانتبذت به مكانا قصيا बस वो हमल से हो गईं और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गईं. So she, Mary, conceived him. Then she went away with him to a far-off place. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. फिर दर्द ज़ैद उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता ज़ुबान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती. Then the pains of the childbirth brought to her the trunk of a palm tree. She said, "Oh, would that I had died before this and had become a thing forgotten." सामीन गिरामी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये कुरान हकीम की फ़हम का सिलसिला जारी रखेंगे. अस्सलाम वालेकुम. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Asia Restaurant gives you the unique fusion of flavours from Turkey, Iraq, Syria and Iran. Our shish kebabs are grilled on a charcoal barbecue for that authentic taste. Lamb shanks, fresh shawarma, chili kebab, lamb shish, grilled chicken, freshly made baklava and so much more. Eat in or order through Peterborough Eats or Peterborough Grab. Asia Restaurant, 5 Fitzwilliam Street, Peterborough, PE1 2RU. Call us on 01733 562 530. Great prices, great quality. Why not come and find out for yourself? Asia Restaurant, the true taste of the Middle East. महनूर मजीद हूँ और कोट मेरा एक खूबसूरत आशियाना है जहाँ मेरे जैसे हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत बेहतरीन अंदाज में की जा रही है. आए हमारे सरों पर दस्ते शफकत रखें और इस माह रमज़ान अपने सदकात, खैरात और एहतियात से हमारी कफालत में अपना हिस्सा डालें. अल्लाह पाक आपका दिया हुआ माल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. आमीन. Code UK office 0300 123 774 code.org.uk. At Cake Inn, all our cakes and slices are freshly baked for that delicious taste. At Cake Inn, we bake 100% vegetarian and halal eggless fresh cream cakes. Delicious flavoured cakes for birthdays and weddings, ceremonies and all other occasions, with free customised messages, even balloons and candles too. Order for delivery or collection from Cake Inn, 489 Lincoln Road, PE1 2PE, and your cake could be ready within 2 hours. Find out more and order online at cakein.co.uk or call 01733 496 584. Peterborough. Who said good quality fried and grilled chicken has to be expensive? At Sam's, we take pride in every piece of chicken that leaves our kitchen. Just one bite of our chicken or burgers is all it takes to realise we are the best. Visit us at our brand new place at 333 Lincoln Road, PE1 2PF. Or order a delivery through Just Eat, Uber or Deliveroo. Sam's, the home of great tasting chicken for over 30 years. हाँ जी जनाब, आज तुसने किया 12 बजे वे जरा फैमिली की बाहर खड़ना चाहना या खिलाने पिलाने से सोचना कुथे जाओ. इसी च परेशानी है लिकड़ी गल है. इब्राहिमी बफे रेस्टोरेंट पर जाओ, उते फ्री पार्क करो. उन्होंने मजेदार ते स्वादले पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज ते इटालियन आय 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 खाने ना ते जोड़ी कोई नहीं, नाले सस्ते ते स्वादले. ए तेराक्स इसका मतलब है बटवा भी नहीं होला होनेगा. इब्राहिमी बफे रेस्टोरेंट वैरायटी ऑफ डिलीशियस डिशेस के अलावा जेलाटो आइसक्रीम एंड वॉफल्स भी करते हैं. वीकेंड्स पर अपना टेबल बुक करवाइए और वीकडेज तशरीफ ले आइए. ओपनिंग आवर्स शाम 5 बजे से रात 10:30 बजे तक. इब्राहिमी रेस्टोरेंट 63 Sycamore Avenue, Peterborough, PE1 4JP. टेलीफोन 01733 313131.
Facebook at Salam Radio. Saameen Girami, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to your own program Noor al-Quran, Surah Maryam and verse number 24 inshallah. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ یعنی پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. Then one called from underneath her, Do not be grieved, certainly your Rabb sustainer has caused to flow a rivulet below you. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. And shake towards yourself the trunk of the palm tree, fresh and ripe dates will fall upon you. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. Then eat and drink and cool your eyes. Then if you see any man, then say, I have kept a fast for the most affectionate, so I shall not speak to anyone today. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. Then she brought him, the child, to her nation, taking him in her lap. They said, Surely you, Mary, have committed a very strange thing. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. O sister of Harun, Aaron, neither your father was a bad man, and nor was your mother an unchaste woman. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. She, Mary, pointed towards him. They said, How can we talk to him who is a baby in the cradle? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. He, baby Jesus, said, I am a devotee of Allah. He has given me the book and made me Nabi, communicator of unseen news. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. And he has made me blessed wherever I may be, and has commanded me to establish Salah, Muslim prayer, and pay the zakat compulsory due, so long as I live. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. And be dutiful to my mother. He has not made me arrogant nor miserable. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. And peace be upon me, the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised up alive. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون.
یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ Such is Isa, Jesus, the son of Mary, a word of truth in which they doubted. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اولاد کا ہونا مناسب نہیں، ممکن نہیں۔ وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ It is not befitting to Allah that he should take to himself anyone as son. Glory be to him. When he decrees anything, then he says it to be, and it comes into being at once. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالی ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ And Isa said, Surely Allah is my Rabb, sustainer, and your Rabb, sustainer, then worship only him. This is a straight path. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ہلاکت ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ But the sects differed among themselves about Isa, so misery is for the disbelievers when they face that grievous day. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ How sharply will they hear, and how clearly they will see the day when they will come to us, Allah, but today the cruels are in open error. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجئے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ And warn them of the day of cutting sorry figure, when the matter would be decided, and they are in negligence, and they do not become faithful. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ Surely we, Allah, inherit the earth and whatever is thereon, and they shall return towards us. سامعین گرامی، ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں وہ پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نیک آدمی تھے۔ الیگزینڈر بھی کہتے ہیں ان کو انگلش میں، لیکن ان کا ذکر یہ بیان کیا ہے اور انہیں ایک بادشاہ کے طور پر اللہ رب العزت نے متعارف کروایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس گئے جو کہ بالکل ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن انہیں ایک تکلیف تھی، تو یہ جو ذوالقرنین ہیں انہوں نے ان کی تکلیف دور کر دی۔ یاجوج ماجوج جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اب یاجوج ماجوج کا اللہ نے جتنا ذکر کیا ہے وہیں تک رہے ہیں ہم۔ گوگ مگوگ جس کو کہتے ہیں آپ، کہیں کہتے ہیں جی کہ اس کا اتنا قد تھا، یہ ہے وہ ہے، بھئی جس کو اللہ نے نہیں بیان کیا اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک کوئی مخلوق تھی جو یاجوج ماجوج تھی، وہ انہیں نقصان پہنچاتی تھی، تو ذوالقرنین نے کیا کیا کہ ایک دیوار بنا دی سیسا پلائی ہوئی، جس سے وہ لوگ کیا ہو گئے، محفوظ ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے۔ اور قیامت جب آئے گی تو وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی قیامت سے پہلے، اور وہ یاجوج ماجوج جو مخلوق ہے جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہیں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ یاجوج ماجوج ہم اتنا ہی اس پر ہی کنٹینٹ رہیں جتنا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہوں گے، وہ تباہی مچا دیں گے دنیا میں، وہ دنیا میں تباہی
مچا دیں گے قیامت برپا ہونے سے پہلے. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر سور پھونک دی جائے گی، یعنی قیامت کا جو آغاز ہے وہ کیا ہو جائے گا. تو یہی ہے کہ طاقتور جو ہیں، اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ طاقتور جو ہیں جن کے پاس سامان ہیں، اللہ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس ساز و سامان ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ ایک جو ہے ایک لیسن ہے، یہ ہدایت ہے. سٹوری کے طور پر اللہ نے کہانی کے طور پر بیان نہیں کیا ہے، بلکہ طاقتور جو ہوتا ہے، جو دوسرے کی کمزور کی مدد کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بیان کیے. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہ بس دیکھنا مطلوب ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کا جائزہ لینا اور ریویو کرنا ضروری ہے. Allah subhanahu wa ta'ala described in Surah Al-Kahf about Zulqarnain, the person of the possessor of two horns, right? A personality, Allah subhanahu wa ta'ala described that Allah has given him resources and he went elsewhere and he found a nation. They were in a very terrible situation. They described their situation to Zulqarnain. Even they struggled, some communicational problem was there. They had not been able to speak the same language of Zulqarnain, but yet Zulqarnain was able to understand their difficulty, their problem. And the problem was a creature by the name of Gog Magog or Ya'juj Ma'juj. According to the Quran, they were destroying, they were harming them. And they would come, they would come and they, of course, harm them. So what did Hazrat Zulqarnain did for them? That he built a wall, right? A very strong wall between them. So they had not been able, they were not able to climb the wall or to make any hole in the wall, because it was made of iron, basically. And Zulqarnain is saying that before the day of judgment, they would be able to, break this wall, and they will come to the words, and they will destroy the word, and they will harm the people and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And this will be the time before the establishment of the day of judgment. So the whole point is that the powerful people and the people of resources, they should be able to use their resources to bring some comfort or to remove the hardship of the people if they can. This message is if we understand this, and as I always say, that Quran is relevant, for our lives, and it is guidance for us. So it is still relevant for the people, and according to our ability, we should be able to help other people if we can. اچھا، تو یہ بس یہ بات ہے کہ جو ہے جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہوں، جتنی طاقت ہو، اس طاقت کے حوالے سے کیا کریں، آپ جتنا چاہیں یعنی جتنا کر سکیں دوسروں کی جو ہے وہ مدد کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور آیہ کریمہ جو ہے اسی سورہ کہف کی 102 جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جو کہ نرے خسارے کے اندر ہیں، وہ کون ہیں؟ جو کہ اپنی طرف سے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے. آخرت پر بھی یقین نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی یقین نہیں ہے. تو جو اچھے کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر تو وہ اپریشیٹ ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں
उनका उन्हें कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि कबूलियत आमाल का जो मेयार अल्लाह के यहाँ है वो ईमान है। ईमान के बाद जो है नेक आमाल जो हैं वो काबिल कबूल होते हैं अल्लाह की बारगाह में। अगर ईमान नहीं है अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं है तो फिर इस दुनिया में तो वो काम जो हैं ह्यूमन लेवल पर तो ठीक है, उनकी एक जो है वो सताइश की जा सकती है, उनको अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आखिरत में उनका कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरत में अजर जो है वो मुताल्लिक है किससे? ईमान से मुताल्लिक है। तो मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल कर रखा है। अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। ईमान जो है वो गेट वे है और आप कह लें कि वो असास है या रूट है अल्लाह की बारगाह में आमाल की कबूलियत की। The other thing which is described here is that the people who have a lot of expectations with the creation of Allah and not with directly with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah doesn't like this sort of attitude. That we are so much devotee with other people and we are able to ignore the words of Allah subhanahu wa ta'ala, or we give the same status which is the status of Allah subhanahu wa ta'ala, it is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. For example, disinterested loyalty and acceptance and obedience and complete reliance is only for Allah subhanahu wa ta'ala. If we give this status to anybody else's, then it is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is teacher, whether it is peer, whether it is whosoever it is, whether they are parents. So disinterested loyalty or unconditional loyalty is only for Allah subhanahu wa ta'ala. When the order of Allah subhanahu wa ta'ala comes, it is not if or why. It's not there. We just have to surrender. But we cannot give this status to anybody else's. This is one thing. And the other thing is, who are the people who are in a real sense loser in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? The people who are loser in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are those that they think that they are doing really great job, they are doing really good, they are carrying out good actions, good deeds, but actually there is no way, there is no value of their actions in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And who are those people? These are the people who do good deeds, but they don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala. They don't believe in the day of judgment. So this is why I was saying that, my dear brothers and sisters, sons and daughters, how fortunate we are that we believe in Allah and Allah bless us with iman. With iman, right? Without iman, there is no value of a'mal in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, because the good deed what we do only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the intention, they are being accepted by the court of Allah subhanahu wa ta'ala. If we do anything by showing off, or if we do just for the sake of humanity, or whatsoever we do for whatsoever reason other than in the love of Allah subhanahu wa ta'ala, such actions aren't accepted. So it is very important for us that whether action is great or minor, small or big action, our intention should be to make Allah subhanahu wa ta'ala happy. It is very important. After that, there is Allah subhanahu wa ta'ala mentions about Hazrat Zakaria and Hazrat Maryam alayhi salam, right? About Hazrat Maryam alayhi salam actually, and the status of Hazrat Isa alayhi salam. तो Hazrat Isa alayhi salam और Maryam alayhi salam के हवाले से जो इस्लामिक स्टैंस है वो यही है, हम ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो बंदी थी, नेक थी हज़रत मरियम, और उनको वाक़तन किसी भी मर्द ने नहीं छुआ था, किसी मर्द ने नहीं छुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको अता किए यानी एक बेटे के तौर पर। ये हम नहीं, वो इसके अंदर वो नहीं है कि वो यूसुफ नज्जार और कई जो है जो कहानियाँ हैं, हमारा कुरान का वो जो है वो स्टैंस नहीं है। हमारा ईमान ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पारसा थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बंदे थे, और
بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے پنگوڑے کے اندر باتیں بھی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے بیان کیا، اور اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ جو چیز دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے، مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہوتی، یعنی بغیر باپ کے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو لیکن اللہ کے لیے وہ کیا ہے، وہ ممکن ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن حکیم کے حوالے سے خود آ کے یہی اللہ کی توحید کی جو ہے وہ تبلیغ فرمائی ہے، ایک اللہ کی عبادت کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اسلام کے نقطۂ نظر سے تثلیث یا ٹرینٹی جو ہے اس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا بیٹا کہنا اللہ رب العزت اس کی سخت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ The other thing in Surah Maryam, what we studied today, Islamic belief about Hazrat Maryam, Mary, who was the mother of Hazrat Isa alayhi salam, Jesus, and about Hazrat Isa alayhi salam. Mary, she was chaste woman, no male touched her, and Quran Hakim, yani the Quran is claiming his chastity and innocent, that how innocent she was. So Hazrat Isa alayhi salam, he was born without father, and Hazrat Isa alayhi salam wasn't son of Allah, he was the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and according to the Quran, the core of his teaching, yani the teaching of Hazrat Isa alayhi salam was that he himself preached Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is our stance about Hazrat Isa alayhi salam and Hazrat Maryam alayhi salam. Hazrat Maryam alayhi salam, no male touched her, and Allah bestowed her son who was Isa alayhi salam, and Isa alayhi salam is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and the teaching of Isa alayhi salam were as the teaching of all of the prophets are Tawheed, yani he preached his nation the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. He did not preach according to the Quran the creed of Trinity or any other عقیدہ اور belief which is opposite to توحید۔ سامعین گرامی، آئیے آپ کو ایک نعت سناتے ہیں جی۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرا یہ ہے نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو
چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے سامعین گرامی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر طارق محمود آوان اور عائشہ صدیقہ کو آپ اجازت دیجیے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ 2 بجے پھر ملاقات ہوگی. جب تک آپ کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.